حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم حضرات اور حکم صاحبان، آج میں آپ لوگوں کے روبرو اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے قلب و جگر میں سمیٹے ہوئے تھے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں اور عزیز دوستوں، میں حیران و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان، وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت کر سکوں، جس کا اسلام دشمن یورپ کے علماء نے بھی اقرار و اعتراف کیا ہو۔ ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں، جس کو خود رب دو جہاں اور خالق ارض و سما کی زبان نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ میں ان کے کن کن گوشوں کا ذکر جمیل زباں پر لاؤں، میں ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو بالائے طاق رکھ دوں۔ طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر و سیاحت کر رہا ہوں، یا فتح مکہ کی روداد سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں، یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق کی جھلک دکھلاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحا کے اخلاق و سیرت کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور ضواحی سے پوچھو، مدینے کے ریگستان سے پوچھو، ان کی سیرت صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو۔ یہ سب تمہیں تاجدار بطحا محبوب خدا کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گے۔ یہ تمام کے تمام ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر کی روداد سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو خون آلود اور دندان مبارک کو بھی شہید کر دیا۔ دوستو، میں کہاں تک بیان کروں اور کتنا بیان کروں؟ میری کیا جرأت ہے کہ ایسے محسن اعظم کی سیرت پر لب کشائی کر سکوں، جس کو خالق دو جہاں نے خلق عظیم کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، جن کو پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہو، جن کی پوری زندگی قرآن کی ترجمانی کر رہی ہو، جن کے اخلاق پر علماء یورپ کی بھی شہادت موجود ہو، جن کے کیریکٹر کو بڑے بڑے دانشوران قوم نے بھی سراہا ہو۔ دوستو، فتح مکہ کے منظر سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین سرنگوں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے
جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون بہایا تھا ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کے سینے چاک کیے تھے ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہر ایک کو اپنے ماضی میں کی ہوئی شرارتیں یاد آ رہی تھیں، اور آپ کے پیچھے 10,000 تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھی۔ دفعتاً زبانیں مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، خیرن اخ کریم و ابن اخ کریم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ تمام اہل مکہ سے جا کر کہہ دو، آمینہ کا راج دلارا اقتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، آمینہ کا راج دلارا تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا، آمینہ کا راج دلارا تمہیں ستانے کے لیے نہیں آیا، ارے آمینہ کا راج دلارا تو اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لینے کے لیے آیا ہے۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو اب تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔